بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کی خرید و فروخت پر کمیشن لینا کیسا ہے؟ بہت سے حضرات جب اپنی جائیداد کو فروخت کرتے ہیں تو بیچ میں کوئی شخص آ جاتا ہے جو اس زمین کو فروخت کروانے میں مدد کرتا ہے، وہ اپنا کمیشن لیتا ہے۔ اور دنیا میں بے شمار ایسے کاروبار ہیں اور ان کے کچھ ایسے طریقے ہیں کہ جن میں آج کل کمیشن عام ہو گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کریں اور اس طریقے سے کام کریں۔ تو زمین کی جائیداد کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس پر کمیشن لینا کیسا ہے؟ مثلاً ایک زمین کی قیمت 100 روپے کی ہے، اصل مالک اسے 100 روپے میں بیچنا چاہتا ہے۔ اسی درمیان میں ایک شخص آ جاتا ہے اور وہ اس زمین کو فروخت کرواتا ہے اور 10 روپے اپنے کمیشن کے لیتا ہے، تو کیا اس کا اس طریقے سے کمیشن لینا صحیح ہوگا؟ سوال۔ اس کا جواب اور اس مسئلے کی وضاحت غور سے سنیے۔ اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ اگر یہ کمیشن لینے والا زمین کو فروخت کرانے میں سعی کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے بعد یہ اپنا کمیشن لیتا ہے، تو اس کے لیے کمیشن لینا صحیح ہے۔ ہاں، اس دلالی کو، کمیشن لینے والے کو چاہیے کہ پہلے سے اپنا کمیشن متعین کر کے بتا دے کہ میرا کمیشن اتنا ہے۔ جب زمین فروخت ہو جائے، زمین کو بیچ دیا جائے، تو پھر زمین کی قیمت ایک طرف اور اس کا کمیشن ایک طرف جو اس سے طے ہوا ہے، تو اس طریقے سے اگر یہ کمیشن لیتا ہے تو اس طریقے سے کمیشن لینا اس کا صحیح ہو جائے گا۔ اسی میں ایک اور ضروری مسئلہ ہے، اسی کے بیچ میں آتا ہے کہ اگر کمیشن لینے والا دونوں طرف سے کمیشن لیتا ہے تو اس طریقے سے کمیشن لینا کیسا ہوگا؟ ہم اس کو دوسرے انداز میں اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص کا درمیانی ہونا کیسا ہے۔ زمین بیچنے والے سے بھی کمیشن لے رہا ہے اور جس شخص کو زمین بیچی جا رہی ہے اس سے بھی یہ کمیشن لے رہا ہے، دونوں سے کمیشن لے رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے کمیشن لینا کیسا ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کی بھی وضاحت یہ ہے کہ اگر یہ درمیانی آدمی، کمیشن لینے والا، بیچ میں کام کرنے والا آدمی ادھر سے زمین کو فروخت کرانے میں اور ادھر سے زمین کو لینے والے کے لیے مدد کرتا ہے، دونوں طرف سے مدد کر رہا ہے، خریدوانے والے کے ساتھ بھی اور بیچنے والے کے ساتھ بھی، دونوں کے ساتھ مل کر کے مدد کر رہا ہے، اس کے بعد یہ کمیشن دونوں سے لے رہا ہے، تو یہ اس طریقے سے کمیشن لینا صحیح ہے۔ غلط تب ہوگا کہ جب کسی ایک کی جانب سے وکیل بن جائے، یعنی زمین کو بیچنے والا اس شخص کو اپنا وکیل بنا دے کہ میری طرف سے یہ زمین ہے اور اتنے میں اس کو فروخت کرنا ہے، تو پھر اب یہ شخص یہ نہیں کر سکتا کہ اس زمین پر جو کمیشن ہے وہ اس بیچنے والے سے بھی لے اور پھر جس کو یہ زمین بیچی جا رہی ہے اس سے بھی لے، پھر یہ دونوں سے کمیشن نہیں لے سکتا۔ ہاں، اگر صرف دونوں کو ملاتا ہے، باقی زمین کو خریدنے والا خرید رہا ہے، بیچنے والا بیچ رہا ہے، تو اس طریقے سے اگر یہ کمیشن لے گا تو پھر دونوں طرف سے کمیشن لینا صحیح ہو جائے گا۔ کمیشن کی صورتیں تو بے شمار ہیں، بے شمار کاروبار کے طریقے، وہ چاہے کپڑے کے ہوں
یا گاڑیوں کے ہوں، بے شمار ایسے ہیں کہ جن پر کمیشن لیا جا رہا ہے، بے شمار صورتیں ہیں۔ میں تو آپ کے سامنے اس چھوٹی سی ویڈیو میں جو ضروری مسائل معلوم کیے گئے ہیں ان کی وضاحت کر رہا ہوں۔ کمیشن کے بارے میں کسی کو اور کوئی مسئلہ اس حوالے سے معلوم کرنا ہو تو وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ یہیں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم کیا گیا ہے کہ ہماری دکان گاڑیوں کے سامان کی ہے، الگ الگ پارٹ کی ہے، گاڑیوں کے سامان ملتے ہیں، اور مکینک ان کے پاس گاہک کو لاتا ہے۔ اب اس کی دو صورتیں کمیشن کی بنتی ہے۔ کبھی تو وہ خود کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس گاہک کو لایا ہوں، اس لیے مجھے اس پر اتنا کمیشن لینا ہے اور آپ کو دینا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود دکاندار اپنی طرف سے بطور کمیشن کے اس کو دے دیتا ہے، اور جو گاہک ہے اس سے اپنی جو چیز ہے اس کا بھی نفع لیتا ہے، اور ساتھ میں جو مکینک ہے اور اس کو کمیشن دینا ہے وہ بھی گاہک سے وصول کرتا ہے، اور گاہک کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا بھی یہاں کمیشن ہے اور اس کا کمیشن بھی مجھ سے لیا جا رہا ہے۔ تو اب دکان والے کا کمیشن دینا اس مکینک کو اور گاہک سے اس طریقے سے وصول کرنا کہ اس کے علم میں بھی نہیں ہے کہ مجھ سے اس چیز کے نفع کے ساتھ میرے ساتھ جو مکینک ہے اس کا بھی کمیشن لگا ہوا ہے، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اس مسئلے کی وضاحت بھی یہی ہے کہ اگر یہاں مکینک کو جو کمیشن مل رہا ہے اور وہ کمیشن کا مطالبہ کر رہا ہے، یا مطالبہ نہیں کرتا، آپ اس کو بغیر کسی مطالبے کے دے رہے ہیں، تو اس صورت میں اس کے لیے اس طریقے سے کمیشن لینا اس لیے صحیح ہوگا کہ یہاں وہ بطور بروکر کے کام کر رہا ہے، وہ اپنی اجرت لے سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے کمیشن لینا بالکل صحیح ہوگا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ گاہک کے علم میں اس بات کو لایا جائے کہ اس میں میرا بھی کمیشن ہے۔ ہاں، اگر جو مکینک ہے وہ کمیشن اس دکاندار سے نہیں لیتا، گاہک سے لیتا ہے کہ میں آپ کو سامان دلواؤں گا اور آپ مجھے اس سامان دلوانے کے بدلے میری اس محنت پر مجھے اتنے پیسوں کا کمیشن دیں گے، تو اگر اس طریقے سے بتا کر کے اس سے کمیشن لے گا تو صحیح ہو جائے گا، اور اگر اس سے کمیشن تو لیا لیکن اس کو بتایا نہیں کہ آپ کی یہ چیز اتنے میں خریدی گئی ہے اور اس چیز پر کمیشن اتنا میں نے رکھا ہے، تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہاں مکینک کے ذمہ لازم ہوگا کہ وہ گاہک کے علم میں اس بات کو لائے کہ یہ جو چیز میں نے خریدی ہے اس کی اصل قیمت یہ ہے، اور اس پر ملنے والا جو مجھے کمیشن ہے وہ میرا اتنا ہوگا، تو اس کے ذمے اس کے علم میں لانا لازم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔